اچھا خواتین جو ہے وہ دیکھنے میں آیا کہ زیادہ خلا کا کیس جو ہے وہ دائر ہو رہے ہیں، اس میں زیادہ کردار کیا ہے؟ اب کل میرے پاس ایک کیس آیا ہے، وہ خاتون صرف یہ گلا کر رہی، شی از گریجویٹ اور اس کا خاوند ٹوٹلی الٹریٹ ہے، اس سے گلا اس کو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پہلی بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ محمد سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الل گجرات۔ ناظرین، آج ہم انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ راجہ نوید انجم سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں، اور جس موضوع پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ طلاق کی شرح میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ شہریوں میں زیادہ تعداد خواتین کی دیکھی جا رہی ہے جو طلاق یافتہ خواتین ہیں، بچیاں ہیں، وہ اپنے ہی جہیز کے لیے ذلیل و خوار ہوتی ہیں۔ آخر ان کے جہیز کے فیصلے کو جو ہے وہ لمبا کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی طرح کے مزید جو ہے وہ طلاق کے حوالہ سے آج ہم اس موضوع پر راجہ نوید انجم صاحب سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی، آپ نے ٹائم دیا۔ بہت مہربانی رائے صاحب، شکریہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت طلاق کی شرح میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر کونسل میں بات کی جائے، یونین کونسل میں، تو ایک ماہ میں بہت زیادہ کیسز دیکھے جا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ مالی حالات، مالی مشکلات، جب خاوند کے اوپر اخراجات کا بوجھ پڑتا ہے، وہ اخراجات پورے نہیں کر پاتا، خاتون سمجھتی ہے کہ شاید یہ غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہے، یا اٹ از ویری ریئر کہ کوئی خاوند نیگلیجنسلی اپنی وہ ڈیوٹیز پرفارم نہ کر رہا ہو، لیکن ملکی حالات ہی ایسے چل رہے ہیں، مالی حالات دنیا میں ایسے چل رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کے لیے جو مالی ضروریات ہیں وہ پوری کرنا بہت مشکل ہو گیا جی۔ اور میرے اپنے پرسنل 18 سالہ ایکسپیرینس میں میں نے اگر لیٹ سے 100 کیسز کیے ہیں، آؤٹ آف دوز 100 کیسز 80 کیسز اس میں ریزن فائنینشل کنسٹرینٹس ہیں، مالی مشکلات ہیں، مالی حالات ابتر ہونے کی وجہ سے کر کے آپس میں اختلافات پڑتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، آپ ماشاءاللہ خود آبزرو کریں، آپ دیکھیں گے جو مالی لحاظ سے خوشحال گھرانے ہیں ان کی ریشو عدالتوں میں آپ بہت سیلڈم آپ کو بندہ ملے گا کہ اس فیملی سے کسی نے آ کے کوئی مینٹیننس کے لیے کیس فائل کر لیا۔ مینٹیننس کے لیے بیچاری وہ خاتون آتی وہی ہے جس کو 15,000 10,000 15,000 20,000 روپے مہینے کا چاہیے ہوتا ہے، وہی بیچاری اپروچ کرتی ہے۔ ان مالی حالات ایک ریزن ہے، اور دوسرا فیکٹر جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، جو 20% میں جا رہا ہوں نا، اس کی وجہ سوشل میڈیا کے اثرات ہیں۔ اچھا، خواتین جو ہے وہ دیکھنے میں آیا کہ زیادہ خلا کا کیس جو ہے وہ دائر ہو رہے ہیں، اس میں زیادہ کردار کیا ہے؟ دیکھیں، بحثیت قوم ہم بڑے جذباتی ہیں، بحثیت قوم ہم جذباتی ہیں، اور جذبات میں آ کے ایک خاتون یہ سمجھتی ہے کہ مرد کو سب سے زیادہ جو میں جذباتی لحاظ سے ایک ٹراما دے سکتی ہوں نا، وہ یہی دے سکتی ہوں کہ اپنے آپ کو اس کی زندگی سے میں مائنس کر دوں۔ اور مرد کے لیے یہ سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے، بینگ این میرڈ پرسن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کی زندگی ٹوٹل ڈی ریل ہو جاتی ہے جب اس کی ازواجی زندگی میں اس کی خاتون اس سے خلا کی بنیاد کے اوپر ڈائیورس لے لے۔ وہ بندہ مینٹلی بھی ٹرامے میں چلا جاتا ہے، فائنینشلی بھی ٹرامے میں چلا جاتا ہے، اور اس کی سٹیبل زندگی مکمل تباہ ہو جاتی ہے۔ اور خاتون یہ سمجھتی ہے میرے نزدیک کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں، یہ میں اس سے وہ سب سے بڑا بدلہ لے رہی ہوں جو اس سے خلا کی بنیاد کے اوپر اس کو، میں پنجابی میں کہتے ہیں نا واری لانا۔ مرد تو غصہ کر لیتا ہے، وہ اس کا خرچہ روک لیتا ہے، وہ سم ٹائمز جو لوگ تھوڑے سے پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ گالی گلوچ کر لیتے ہیں، لیکن خاتون بیچاری کے پاس صرف ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ کورٹ میں اپروچ کرے، اور کورٹ میں اپروچ کر کے یہاں پہ ہماری لائبلٹی بھی، میں عمومی طور پہ حد الوسع رائے صاحب، جو خاتون بھی آتی ہے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی خلا کے لیے نہ جاؤ، خاوند کو سبق سکھانا ہے، وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہا، وہ خرچہ نہیں دے رہا، اس کے لیے موڈس اپرانڈی ہے ہم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، خرچہ آپ کو لے کے دیتے ہیں، خلا کے لیے نہ جاؤ۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کورٹ میں زیادہ جو ہے وہ مرد جو ہے وہ طلاق دے رہے ہیں یا خواتین خلا لے رہی ہیں؟ دیکھیں، جو رسپانسبلٹی ریسٹ کرتی ہے نا، میں نہ فیمنسٹ ہوں اور نہ ہی میں مین شیورزم کے اوپر بلیو کرتا ہوں کہ میں مرد ہوں اور مردوں کی سائیڈ لوں اور خواتین کی سائیڈ لوں۔ بنیادی وجوہات جو اس میں ہیں وہ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، اینڈ لیٹر آن فیملی کانفلکٹس ہیں، پھر تھرڈ کلاس کے اوپر سوڈو مینٹیلٹی ہے۔ اب کل میرے پاس ایک کیس آیا ہے، وہ خاتون صرف یہ گلا کر رہی، شی از گریجویٹ اور اس کا خاوند ٹوٹلی الٹریٹ ہے، اس سے گلا اس کو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پہلی بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، یہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے،
ہمارے ساری فیملی میں پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے, میں خود بڑا بھائی ہوں, میرے سارے چچا تایازاد کے گھر, میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا, پہلی بیٹی کی پیدا ہوئی. یہ ریزن اس نے دے کے تو اس کو مطلب ڈیزرٹ کیا ہوا ہے, اور وہ اپنے والدین کے گھر رہ رہے ہیں. یہ کس قدر زیادتی ہے. یہ مینٹالٹی جو ہے نا, یہ 5% ہے. یہ 5% مینٹالٹی ہے. 80% فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, 15% فیملی کیوس ہے. جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, پیرنٹس کی انڈلجنس, ساس کی وجہ سے. میرے نزدیک جو ایک اور فیکٹر ہے وہ الٹریسی بھی ہے. آپ بہت کم دیکھیں گے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں طلاقیں ہو رہی ہوں, پڑھے لکھے لوگ عدالتوں میں کھڑے ہوں. اگر ہمارے پاس 20 کیسز ہیں فیملی ڈسپیوٹس کے, تو اس میں انڈر میٹرک جو ہیں ان کے ہوں گے 15, جو 5 ہیں وہ ہوں گے گریجویٹ لیول کے اور پڑھے لکھے لوگ. کیونکہ ان لوگوں کو یہ سمجھ بود, وہ بنیادی تربیت کا جو مرکز, وہ معاملات جس کی بنیاد کے اوپر ایک فیملی سیٹ اپ پورا چلتا ہے, وہ مکمل طور کے اوپر نا وہ ایک ڈیمینش ہو چکا ہے. خواتین اپنے ہی جہیز کے لیے ان کچہریوں میں دیکھا جاتا ہے وہ ذل و خوار ہوتی ہیں. کیا آپ فیس کی مد میں لمبا کرتے ہیں کیسز کو, یا کورٹ فیصلہ تخیر سے کرتی ہے؟ راجہ صاحب, اس سے پہلے جو بات آپ نے کہی ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جو سامان جہیز کا معاملہ ہے نا, تو اس میں یہ لیٹر آن رپٹ ہوتا ہے. آپ جب میاں بیوی ہوتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے لیے ایک پارٹ اینڈ پارسل ہوتے ہیں. جب آپ کی خلا ہو چکی ہوتی ہے اور سامان جہیز اٹھانے کی باری ہوتی ہے, دین یو بیکم رائیولز. تو جب رائیولز ہوتے ہیں تو لوگ ہمیشہ اس کے لیے مرد کی سائڈ کے اوپر اس میں ہنڈرز کریٹ کی جاتی ہے. موسٹلی لڑکے پیش نہیں ہوتے, موسٹلی لڑکے ڈیلے کرتے ہیں. موسٹلی لڑکوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سامان جہیز جو دیا ہے اس کی لسٹ جو ہے وہ پراپرلی ہم فرنش نہ کریں. سم ٹائمز لڑکیوں کی طرف سے, خواتین کی طرف سے بھی یہ زیادتی ہوتی ہے کہ سامان ان کو ₹1,00,000 کا دیا ہے تو انہوں نے ₹5,00,000 کا بنا لیا, ایگزیجریٹ کیا ہوا ہے. اب جب ایک فالس پکچر دونوں سائڈ سے جج صاحب کے سامنے آئے گی, لائرز کو بھی فالس پکچر پورٹرے کی جائے گی, تو اس میں تھریش آؤٹ کرنے کے لیے جب سچ سامنے لانا ہے تو obviously it will take some time. تو اس میں پھر وہ ٹائم لگتا ہے, موسٹلی ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل 6 سے 8 ماہ جو اسٹیچوٹری پیریڈ ہے کیس ڈیسائیڈ ہونے کا, کوئی بھی فیملی کیس نہیں اس سے زیادہ چلتا. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر مرڈر ہو رہے ہیں اس موبائل کی وجہ سے. جی جی جی, بہت زیادہ ٹک ٹاک پر دوستی ہوگی جی, 2-3 بیٹوں کی ماں جو ہے وہ کسی آشنا کے ساتھ نکل جاتی ہے. ہمارے سالمگیر میں بھی 1-2 واقعات, اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر, میں نے یہ جو پہلے فیکٹرز آپ نے بتائے تھے, پوچھ رہے تھے نا مجھ سے کہ کون سے فیکٹرز ہیں جی جی جس کی بنیاد کے اوپر طلاق کے معاملات بڑھ رہے ہیں. ان فیکٹرز میں نے آپ کو فائنینشیل کانسٹینٹس بتائی تھی, جذباتی ہونا بتایا تھا. تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ یہ ٹک ٹاک اور یہ سوشل میڈیا. کیونکہ جب بھی آپ سوشل میڈیا کی ریلز دیکھتے ہیں نا, تو ایک خاص پیٹرن کے اوپر ہوتی ہیں. اگر میں خود, کیونکہ سوشل میڈیا میں خود بھی یوز کرتا ہوں, آپ جس پیٹرن کے اوپر ریلز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو وہ آئیے اس قدر انٹیلیجنٹ ہے ان ایپس کا کہ اسی پیٹرن کی ویڈیوز آپ کو وہ دینا شروع کر دیتا ہے. اب اس کے اوپر ایک مخصوص پیٹرن کی رومانٹک ریلز چلتی ہیں. جب ان ریلز میں بندہ جاتا ہے نا, ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو ہیرو اور دوسری خاتون کو جو اس کے شعور میں ہوتی ہے اس کو ہیروئن تصور کر لیتا ہے. اور اس میں پھر ریلز پہ پھر ایسے گانے پھر اس میں بنائے گئے, ایسی شاعری کی گئی ہے کہ میں دنیا تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ کے تو میں جا رہی ہوں, اور وہ کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. اب ان ریلز کے اس جذباتی ماحول میں بہہ کے وہ خواتین یہ قدم اٹھا لیتی ہیں, اور یہ چلتا 2 دن ہی ہے یہ.